کہ آخری حدیث کا جو آخری جو جملہ ہے فرمایا وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ جو امت ہے، جو آخری امت ہے، جو قیامت تک یہ رہے گی، اس کے بعد کسی اور نبی کی امت میں تو آنا ہی نہیں ہے، یہی آخری امت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کی امت آخری امت۔ اب یہ امت حق پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہیں گی، یعنی ان میں سے ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہیں گے۔ لا يضرهم من خالفهم، جو یہ گروہ جو ہم پر جو قائم رہیں گے، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، وہ ان کے ساتھ دشمنی کریں، ان کو حق پہنچانے میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہے، تو پھر وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ حتیٰ یأتی امر اللہ، ہاں اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا کو ختم کرنا چاہے، قیامت برپا کرنا چاہے، تو پھر وہ آخری علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایک ہوا کو چلائیں گے، اس ہوا کے ذریعے جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر ہو وہ سب فوت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو برے لوگ آئے ہوں گے انہیں کے اوپر قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب قیامت برپا کرنے کا اللہ فیصلہ کرے اس وقت یہ لوگ چلے جائیں گے، ورنہ ایک گروہ حق پر قائم رہیں گے۔ اب اس حدیث کے اندر پہلا جملہ اور دوسرا جملہ دونوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ پہلے جملے میں تو یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت بڑا خیر کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا سمجھ عطا فرماتے ہیں، یہ پہلا جملہ تھا۔ اور دوسرے جملے میں یہ فرمایا کہ میں اس دنیا میں اس علم کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اس علم کو تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس علم کا اصل عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ فرمایا نا۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ گروہ حق پر قائم رہیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، وہ اس دنیا میں حق پر قائم رہیں گے۔ اب یہ گروہ کون ہے؟ یہ گروہ جو سیاق و شبہ کے بتا رہے ہیں، اسی لیے شراح حضرات حافظ ابن حجر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم جس گروہ کا تذکرہ آیا نا جو حق پر قائم رہیں گے، اس سے مراد علماء کرام کے گروہ جو علم پھیلانے والے، صحیح قرآن اور حدیث کو سمجھ کر وہ آگے پھیلانے والے ہیں۔ جب تک یہ علماء اپنے اس ذمہ داری کو سر انجام دیتے رہیں گے، وہ علم کو حاصل کرتے رہیں گے، اس کو آگے پھیلاتے رہیں گے، تو وہ یہ دنیا میں قائم رہے گی، یہ دنیا میں قائم رہے گی۔ جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم کا اٹھ جانا اور جہل کا اس کی جگہ پر آنا، یعنی جہالت کا پھیلنا، علم کا اٹھ جانا، یہ قیامت کی علامت میں سے۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اہل علم کا جو ہے نا وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ وہ لوگوں کو کے درمیان موت نہیں ہوں گے، تو علم کیسے پھیلے گا؟ تو اس سے جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم کا ختم ہونا اور جہل کا پیدا ہونا۔ جب یہ گروہ ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور اس ہے طائفہ، جو جس کا طائفہ کا یہاں تذکرہ آیا ہے، وہ قیامت تک وہ ایک طائفہ حق پر قائم رہیں گے، جو نقصان پہنچانے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر اس گروہ سے مراد اہل الحدیث نہ ہو، محدثین کرام کی جماعت نہ ہو، وہ محدثین جو قرآن اور سنت کو کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، یہ جو محدثین کی جماعت اگر وہ نہیں ہے تو مجھے علم نہیں ہے اس سے مراد وہ کون ہو سکتا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے۔ یہی ہے، یعنی مطلب یہی ہے، یہی لوگ جو قرآن اور اس پہ عمل کرنے والے محدثین کی جماعت جو علم حدیث کو پھیلاتے ہیں، علم حدیث کو وہ اس کو پہلے اس کو سیکھتے ہیں، پھر وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ محدثین کی جماعت۔ یہ لوگ جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، علم حدیث اس دنیا سے اٹھ جائے گا، تو اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی علم کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہاں ایک گروہ علم کے اوپر علم حاصل کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، انہی کی برکت سے ہم کھا پی رہے ہیں اور یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ علماء ہی اس دنیا سے چلے جائے نا تو پھر قیامت برپا ہو جائیں گی اور یہ نظام ختم ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے اسی ٹکڑے کو کتاب الاعتصام میں کتاب و سنت میں ذکر کرتے فرمایا کہ اس جو طائفہ ایک گروہ جو قیامت تک قائم رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، ان سے مراد ہم اہل العلم بالآثار، جو آثار
اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث، صحابہ کرام کے آثار، ان کے بارے میں جاننے والے، یعنی صحیح قرآن اور حدیث کے علماء مراد کہ اگر یہ لوگ اگر چلے جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی. تو اس کا بہت بڑا اس کے اندر علم کی عظمت اور علم کی اہمیت ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو دنیا اگر قائم ہے تو پھر انہی علماء کی وجہ سے جو علم پھیلا رہے ہیں، علم کو آگے ان کا فروغ دے رہے ہیں.